بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آقا اور دو جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہر مسلمان کو ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے مختصر حال بیان کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جن پر محدثین اور مؤرخین کا اتفاق ہے، 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان میں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، جو بیوہ تھیں۔ حضور کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور کی اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے سب انہی سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائس سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر خدیجہ کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولاد ہوئیں۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا ہے اور حالہ لڑکی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کے حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور کے نکاح میں رہیں اور رمضان 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھا، اس وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہے وہ بھی بنو طاہرہ کہلائی۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس کا نکاح ہوا۔ بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ سے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں۔ ان کے والد کا نام زمعہ بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا، اور رخصتی حضرت عائشہ کی رخصتی سے سب کے نزدیک پہلے ہی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں، چونکہ بدن کی بھاری تھیں، اس وجہ سے اور بھی مشقت ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خاوند کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں۔ اس کو حضور نے قبول فرما لیا، اور اس وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ کے حصے میں آتا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ ایک سودا اور بھی ہیں جو قریش ہی کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے 5-6 بچے ہیں۔ مجھے یہ بات گراں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے روئیں چلائیں
حضور نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا، تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال 10 نبوی میں ہوا، جس وقت کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت سے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئیں، اور ہجرت کے بعد جبکہ ان کی عمر کو 9واں برس تھا رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 17 رمضان کو منگل کی شب میں ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہیں دفن کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریفہ میں نہ دفن کیا جائے، چنانچہ بقیع میں دفن کی گئیں۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، کنواری بھی ہے، بیوہ بھی ہے، جو منظور ہو۔ حضور نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر کی لڑکی عائشہ ہے، اور بیوہ سودا بنت زمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان سے عرض کیا کہ میں ایک بہت بڑی خیر و برکت لے کر آئی ہوں۔ دریافت کرنے پر کہا کہ حضور نے مجھے عائشہ سے منگنی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ام رومان نے کہا، وہ تو ان کی بھتیجی ہے، اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا ابو بکر کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ تو حضور کی بھتیجی ہے، حضور سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، ان کی لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ خولہ واپس ہوئی اور حضرت ابو بکر کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی، کہا، بلا لاؤ۔ حضور تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق نے دریافت کیا کہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نذرانہ پیش کیا جس سے تیاری ہوئی، اور شوال یکم ہجری میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق ہی کے دولت قضا پر رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح حضور کے ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ کے بعد حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح مکہ ہی میں ہوا۔ یہ بھی بہت پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے، اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کا ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے، جن سے ان کے شوہر 2 ہجری یا 3 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ حضرت حفصہ بھی اپنے خامند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آ گئی تھیں۔ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر نے اول حضرت ابو بکر صدیق سے درخواست کی کہ میں حفصہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خاموشی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور سے حضرت عمر نے اس کی شکایت کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر خامند اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ سے خود نکاح کیا اور حضرت عثمان کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا۔ ان کے پہلے خامند کا انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے، اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے خاموشی اختیار کی تھی، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کی۔ اگر حضور ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کی خاموشی کا حضرت عثمان کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کرو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں اور عمر کی خاطر بھی منظور ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاولیٰ جبکہ ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال اور عمر 60 برس کی لکھی ہے۔ ان کے بعد حضور کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ حضرت زینب خزیمہ کی بیٹی جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا کہ پہلے عبداللہ بن جحش سے نکاح ہوا تھا، جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور نے نکاح کیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ ان کو طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبیدہ بن حارث سے ہوا جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان میں ہوا۔ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور ربیع الاخر میں انتقال فرمایا۔ حضور کی بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب 2 ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور کے سامنے ہوا، باقی 9 حضور کے وصال کے وقت زندہ تھیں جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سخی تھیں، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین، مسکینوں کی ماں تھا۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ ابو امیہ کی بیٹی تھیں جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا تھا جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں ہیں۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر اور 2 لڑکیاں درہ اور زینب پیدا ہوئیں۔ ابو سلمہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد سفر میں ایک سریہ میں تشریف لے گئے تو واپسی پر وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں 8 جمادی الاخری میں انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ اس وقت حاملہ تھیں اور زینب پیٹ میں تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں ہے ہی نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بچوں کا اللہ محافظ ہے اور یہ غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضور سے میرا نکاح کر دو۔ اخیر شوال میں حضور سے نکاح ہوا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما، تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں،
ایسی حسین نہیں ہے جتنی شہرت ہے۔ امہات المؤمنین میں سب سے اخیر میں حضرت ام سلمہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت 84 سال کی عمر تھی، اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 برس پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب کے مکان میں مقیم ہوئیں۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے دن حضور کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ ان کا پہلا نکاح حضور نے اپنے متبنہ حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود ان کا نکاح حضور سے کر دیا، جس کا قصہ سورۃ احزاب میں بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی اور اسی حساب سے نبوت سے گویا 17 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے ولیوں نے کیا اور ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے کیا۔ حضرت زید نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور نے ان کے پاس پیام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ، تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضور پر قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تو حضور نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب خوشی کی وجہ سے سجدہ میں گر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا، بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا، جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری جماعت اسی طرح بلائی جاتی، حتیٰ کہ سبھی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت زینب بڑی سخی تھیں اور بڑی محنتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ کھا لیتی اور کچھ صدقہ کر دیتی۔ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ بیویاں ظاہری لمبائی سمجھیں، اس لیے لکڑی لے کر سب کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ دیکھنے میں حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا ملا، مگر جب حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا، جب سمجھیں کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ کی کثرت تھی، روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھیں۔ 20 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی، 50 برس کی عمر تھی۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت الحارث بن ابی زرار سے ہوا۔ یہ ایک غزوہ میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصافح بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ یہ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے، اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے، آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا، بخوشی منظور کر لیا۔ صحابہ نے جب سنا کہ بنو المستلق حضور کی سسرال بن گئی تو انہوں نے بھی اس رشتہ کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ ایک حضرت جبیریہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور کے ان سب نکاحوں میں تھیں۔ حضرت جبیریہ نہایت حسین تھیں، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جبیریہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور 65 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا، اور بعضوں نے ان کا انتقال 70 برس کی عمر میں لکھا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔
اکثروں نے رملہ اور بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا۔ یہ اسلام پر باقی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور کے نکاح میں آ گئیں۔ حضور نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھی اسی کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دیں۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے، نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ اول سلام بن مشکم کے نکاح میں تھی، اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئیں۔ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور سے ایک باندی مانگی۔ حضور نے ان کو مرحمت فرما دیا، چونکہ مدینہ میں بھی 2 قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی۔ صفیہ کو اگر حضور اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لیے حضور نے دحیہ کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا، اور خیر سے واپسی میں ان کو ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو وہ لے آئے۔ صحابہ کے پاس متفرق چیزیں کھجور، پنیر، گھی وغیرہ تھا، وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا گیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا۔ یہی ولیمہ تھا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو تم آزاد ہو چلی جاؤ، اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا۔ اس نے ایک تماچا اس زور سے منہ پر مارا کہ آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آفتاب ان کے سینے پر ہے۔ خاوند سے اس کو بھی ذکر کیا۔ اس نے پھر یہی کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ کے نکاح میں جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا۔ اس نے بھی ایک تماچا مارا اور یہ کہا کہ تیری نگاہ یثرب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ چاند کا وہی ایک خواب خاوند اور باپ دونوں سے کہا ہو یا چاند 2 مرتبہ دیکھا ہو۔ انہوں نے تقریباً 60 برس کی عمر پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ حارث بن حزن کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا، حضور نے بدل کر میمونہ رکھا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں۔ اکثر مورخین کا یہی قول ہے اور بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہے۔ بعض نے لکھا کہ حضور سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذیقعدہ 7 ہجری میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، موضوع صرف میں نکاح ہوا۔ حضور نے ارادہ فرمایا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی،
اس لیے واپسی میں صرف ہی میں رخصتی ہوئی، اور صرف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا وہیں انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 81 برس کی تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا، دوسرے سفر میں رخصتی، اور عرصہ کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میمونہ ہم سب میں زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ یزید بن اسم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز کا تھا، یا گھر کا کام یا نماز پڑھنا۔ اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھیں۔ جن عورتوں کے نکاح پر محدثین و مورخین کا اتفاق ہے، ان میں حضرت میمونہ کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے۔ جیسے کہ مختصر طور پر معلوم ہوا، ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور کے سامنے ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کا۔ باقی 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض نکاح بعض محدثین و مورخین نے لکھے ہیں جن کے ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے انہی بیویوں کا ذکر لکھا ہے جن پر اتفاق ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ہماری ماؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔